اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ہم تو کہتے ہیں انتہا درجے کی تعریف کو اور لفظ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک ذاتی نام ہے، اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ اور ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، موجودات، کائنات کا لفظ اللہ رب العزت کی توحید کو اپنے اندر سموئے ہوئے، ان تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کسی طرح کی تعریف ہو، کسی کی بھی ہو، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حقیقی خوبیاں تو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہیں، اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں۔ کسی ماہر طبیب کی تعریف کا صرف ایک خلاصہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل و دانے سے مہارت اس کو حاصل ہو جائے، تو حقیقتاً وہ تعریف اللہ رب العزت کی۔ اسی وجہ سے حدیث طیبہ میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّ، ساری سلطنت تیری ہی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّ، ساری کی ساری خیر تیرے ہی ہاتھ اور قبضہ قدرت کے اندر۔ باقی کسی کی کیا تعریف ہے؟ باقی کسی کے پاس جو کمالات ہیں، عنایات ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں ایسے پالنہار کو جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف عدلتا بدلتا رہے اور تربیت کر کے کمال تک پہنچا دے، اسے ہی مربی کہتے ہیں، پالنے والا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے والد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ والد اولاد کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، تو اسی طریقے سے والد تربیت کرتا ہے اولاد کی، گرم سرد ہواؤں سے اس کو بچاتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، بیماری میں اس کے لیے دوائی دارو کا انتظام کرتا ہے، کرتے کرتے اس کو کمالات تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت حقیقی پالنے والے، باقی سارے ذرائع ہی ہیں۔ سب کا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے، کائنات اور حقیقی پالنے والا۔ اس کے بعد فرمایا العالمین، تمام جہانوں، یعنی جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، موجودات ہیں جو پل رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا وجود ہے، سب کو اللہ رب العزت ہی پال ہے۔ کئی عالم ہیں دنیا کے اندر،